ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، ہم سب کی پیدائش سے پہلے پہلے ہم سب کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے نا۔ کل نفس وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، کہتے ہیں وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، فرمایا تم کہو میرے رب کی قسم یہ حق ہے، سچ ہے۔ موت بھی آئے گی، موت کے بعد دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ زعمل کہو میرے رب کی قسم تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا وہ سب تمہارے سامنے آئے گا۔ تو موت ہم سب کو آنی ہے، اور مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس کے اندر انسان نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہوگا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اس دنیا کی زندگی پر ہونا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، فرمایا وہ جو جمع ہونے کا دن ہے، حشر کا دن، وہ ہار اور جیت کا دن ہے۔ لیکن یہ جو ہار اور جیت ہے یہ اس دنیا کے جو دنیا کی زندگی ہم سب نے گزاری ہے اس پر ہونا ہے۔ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اور اس کے بعد مجھے اپنی زندگی جتنی میں نے گزاری ہوگی اس سب کا مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ تو ایک بڑا عجیب سا واقعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا لکھا ہے، اور اگر ہم اس کو اپنے دلوں میں بیٹھا لیں تو ہماری ساری زندگی میں ریل گاڑی کا سفر تھا، تو ان کے پاس جو وزن تھا نا، وہ جو مقررہ یعنی جو مقررہ وزن تھا اس سے ان کا وزن زیادہ تھا۔ تو جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ ان کو پہچانتا تھا، تو بھائی جو ترجمہ کرنا بھی جماعت والے ہی کریں، اس لیے جو ان کے ترجمان ہیں وہ چلے جائیں، اپنے ساتھیوں کو ترجمے کا بندوبست کر لیں۔ جی تو جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ مولانا کو پہچانتا تھا، تو ان سے کہنے لگا مولوی صاحب آپ لے جائیں اپنا وزن، جو سامان ہے یہ لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تو مولانا اس سے میں کہہ دوں گا، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا کہ آپ کا وزن کیوں زیادہ ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو جب ان کی تبدیلی ہوگی نا ریل گاڑی کے اندر، تو میں اس سے کہہ دوں گا وہ اگلا جو اس سے یعنی اس کے بعد آئے گا، جو ٹی ٹی آئے گا اس کو کہہ دے گا، اور وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اور آپ اتر جائیں گے، میں ان کو سمجھا دوں گا، وہ اسٹیشن ماسٹر سے بھی کہہ دے گا، وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو اور بھی آگے جانا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ اسٹیشن سے نکل جائیں گے، پھر آپ کو کون پوچھے گا؟ مولانا نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ آج میرے محترم دوستو، اگر ہم سب اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ مجھے مرنا ہے، اور مجھے اپنی ساری زندگی کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک قول جو زبان سے ہم نکالتے ہیں اور ایک ایک فعل، ان سب کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم نے اپنے معیاری زندگی یہ بنا لیا تو پھر ہماری زندگی تو اس کا جواب دینا ہے اپنے رب کو، حلال کمایا کہ حرام کمایا۔ جب ملازمت کریں گے تو اس میں سوچیں گے
یہ تو ٹھیک سیدھی سیدھی بات ہے. الحلال بین والحرام بین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. آدمی کو پتہ تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے نا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ. فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. وہ جو اندر سے دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کوئی بات نہیں، توبہ کر لو گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے نا. شیطان یہ انسان کو الشیطان یعدکم الفقر، انسان کو شیطان جو ہے وہ فقر و فاقے سے بھی ڈراتا ہے. وہ جو صحابہ کی زندگی تھی اس کی وہ جو زندگی اور ہماری زندگی، اس میں بڑا فرق ہے. ہاں، یہ جو ابھی بھی مشورے میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی یعنی مسلمان کی اندر پڑھتے ہیں یا نوافل وغیرہ تھے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، نہ ہماری مسجدوں میں غیر مسلم آتے ہیں اور نہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں. روزہ ہے وہ بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے، حتیٰ کہ جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے سامنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. اچھا حج ہے، حج تو جہاں ہوتا ہے وہاں غیر مسلم کا داخلہ ہی بند ہے. وہ مسلمان کے معاش کا نقشہ تھا. مسلمان کے معاش کا نقشہ ایسے تھا کہ جس کو دیکھ کر ہر کوئی اس طرف چل پڑتا تھا. یعنی جو وہ ان کی زندگی تھی مسلمانوں کی، چاہے وہ حکمران تھے، چاہے وہ مالدار تھے، چاہے وہ عوام تھے، سب کے اندر سے دنیا اور دنیا کے حاکم ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں بھئی، گھی الگ کھانا ہے اور گوشت الگ کھانا ہے، اور ایک ٹائم میں ایک ہی کھاؤں گا، دو نہیں. اور ایسی روٹی کھا رہے ہیں جو ان کے گورنر ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے جو مالدار تھے ان کے اندر مال کی حرص کیا حال تھا. خود پیاسے مر رہے ہیں، دوسری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی اس کے پاس جاؤ. اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت مقدم تھی. اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر اپنی برکتوں کو کھولا. ان کی جو معاش کی زندگی تھی وہ صحیح ترتیب پر آئی، ایثار پر آئی، دوسرے پر لگانے کے جذبے پر آئی. اللہ کے لیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ تو ہم تم سے جو ہے وہ شکریہ چاہتے ہیں اور نہ بدلہ چاہتے ہیں. ہمارا عام طور پر کسی کو دینے کا کیا ہوتا ہے، اس سے بدلہ، یہ اس کے بدلے میں میرے ساتھ بھی وہ کرے. اللہ کی ذات نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، جب وہ سب کے اندر فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، فرمایا اگر بستی والے ایمان اور تقوی کی زندگی کو اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیں. آسمان کی برکتیں کیا تھیں؟ بارشیں وقت پہ ہو رہی تھی اور خوب ہو رہی تھی، ہے نا. اب بارشیں نہیں ہو رہی. ایسے نہیں ہے، اللہ کی ذات تو بڑی غفور الرحیم ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وہ اللہ کی ذات تو بہت ساروں کو یعنی بہت تھوڑے پر پکڑ فرماتی ہے، ویسے اللہ رب العزت معاف ہی فرماتے رہتے ہیں، ہے نا. ہم یعنی اپنی آخرت ہمارے دل کے اندر آ جائے، مجھے مرنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اب میری زندگی کا کون سا عمل ایسے ہے
جس سے میری آخرت بنے، اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میری آخرت کو بگاڑے گی۔ جو چیز آخرت ہے یا وقت کو ٹال دے، اور یا نماز تو پڑھے لیکن نماز کو بنا کے نہ پڑھے۔ عمومی طور پر ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کے اندر توجہ نہیں، دھیان نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن جو سبق ہے وہ ہم سب نے صلاۃ لذکری، یہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کے قائم کرنے کا مقصد میری یاد، اللہ کی یاد، یعنی نماز کے اندر اللہ ہو۔ اب ہم سوچیں کہ ہماری نمازوں کے اندر اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے اللہ کی ذات اس زمانے میں تھی جو زمانہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا تھا، ویسے ہی اللہ آج بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا بندوں کے ساتھ لگاؤ جیسے اس زمانے میں تھا آج بھی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم بدل گئے، ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا، ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوئی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وقت آ جاتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس نماز کو میں نے کیسے پڑھا، یہ ہے کہ اس نماز نہیں سوچتے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ بھئی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہماری روز بروز ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ قوی ہو رہا ہو۔ اللہ کی طرف ہمیں سب نے جانا ہے نا، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا آدمی گزاری۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کمانے کا الگ سوال ہے، خرچ کرنے کا الگ سوال ہے۔ کمایا کیسے تھا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، حلال کمایا کہ حرام کمایا۔ پھر اس کے بعد جو خرچ کرنا ہے وہ کیسے کیا، صحیح جگہ پہ لگایا کہ غلط پہ لگایا، اور جہاں جتنا لگانا چاہیے تھا اتنا ہی لگیں۔ مسلمان کی زندگی، وہ تو میرے محترم دوستو، مسلمان کی زندگی کا سب کچھ وہ طے ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے سب احکامات دیے گئے ہیں۔ اچھا، عمر کا سوال الگ ہے، زندگی کیسے گزاری یہ ایک الگ سوال ہے، اور جوانی کہاں گزاری یہ ایک الگ سوال ہے۔ جوانی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نے اللہ نے مسلمان کو اصل دیکھیں نا، ایک آدمی ہے 2-3 سال پہلے، مثال کے طور 2-3 سال کا تھا، وہ اپنے گھر سے بچھڑ گیا، گم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ رہتا رہا، جہاں بھی رہتا رہا، کرتے کرتے اس کی زندگی کے 30-32 سال گزر گئے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اب جا کے اس کو یقین آیا کہ ہو میں تو واقعتاً وہاں کا ہوں، اب یہ وہاں اپنے جو اصل ماں باپ تھے اس سے ملنے جائے، لیکن پہلے سے اطلاع نہ ہو۔ تو جیسے اگر یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس گھر کے اندر گھسے گا نا، گھر تو اس کا اپنا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس گھر کے اندر گھسے گا، فوراً اس کا والد اس کو روکنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، مسلمان کی جو زندگی تھی، مسلمان کی جو زندگی تھی وہ زندگی تھی جو صحابہ نے گزاری تھی، جہاں یعنی آپ خود سوچیں، ایسے نہیں تھا۔ ہم تو آج کل تو ہم کیا آواز لگاتے ہیں، ہم یہی آواز لگاتے ہیں کہ بھی دیکھو یعنی ہر آنا میری اپنی ذمہ داری ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے تھے نا، اب 7 کی قبریں، ہر بیٹے کی قبر الگ ملک میں بن رہی ہے، ایک بیٹے کی ایک ملک میں، دوسرے بیٹے کی دوسرے ملک میں، تیسرے بیٹے کی
तीसरे में, चौथे की चौथे में, पांचवें की पांचवें में, छठे की छठे में, सातवें की भी छठे में बनी। जान जा रही है, जान जा रही है, जान की परवाह नहीं है। अल्लाह का दीन फैल जाए इसकी परवाह है। ये चीज उन्हें मिली कहां से थी? ये चीज उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से मिली थी। करते 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 जब तक उम्मत इस चीज को समझती थी और हर फर्द ये समझता था कि भाई अल्लाह के दीन को फैलाना मेरी जिम्मेदारी है, इसके लिए अपने वक्त को फारन की जिंदगी में भी था, कुफार भी मुतासिर हो रहे थे और दीन में दाखिल हो रहे थे। अब होते 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 फिर रुख मुसलमान का बदल गया। दीन तो रहा जिंदगी के अंदर, लेकिन वो दीन की मेहनत नहीं रही। दीन जिंदगियों में रहा, लेकिन दीन की मेहनत नहीं रही। और उसका फिर नतीजा क्या था कि जब दीन की मेहनत नहीं रही तो आहने में पहले दिन का मुसलमान था, उसकी भी समझ में आ जाता था कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। आज जो जद्दी पुश्ती मुसलमान है उसकी समझ में भी नहीं आ रहा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम असर का टाइम था, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा भी बैठे हुए थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ बैठते थे ना, तो ऐसे बैठ, तो इसको पूछना पड़ा कि तुम में से मोहम्मद कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मोहम्मद, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज भी सादा ही अंदाजा होता था, ऐसे ही होता, तुम मुझे नहीं पहचानते। ये नहीं, हमारी जो बातों का तरीका ही बदल गया ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि एक पैगंबर नहीं बल्कि पैगंबरों के सरदार थे, सरदार। क्या क्या फजाइल हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन उसके बावजूद सीधा साधा कह रहा है हाँ जी मैं ही मोहम्मद हूं। अब वो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, कसम दे रहा है वो ये अल्लाह एक है और उसके तुमने मुझे कही है ना, ये मैं अपने कबीले को वापस जाऊंगा, उनसे कहूंगा, उनको ये बातें समझाऊंगा। यहां देखिए इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं ना, वहां इस्लाम में दाखिला और फिर इस्लाम में दाखिले के साथ दावत, इसके दरमियान फर्क नहीं था। जैसे इस्लाम में दाखिल होते थे, दाखिल होते ही दाई थे। और ये जो इनकी जो जिंदगी है इस तरीके से आमनु बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, फरमाया अगर इनका ईमान ऐसे ही होगा जैसे तुम्हारा है, उनको मेयार हक बनाया, फरमाया फिर ये हिदायत याफ्ता होंगे। तो उनके यहां क्या था? उनके यहां हर मुसलमान दाई था और हर मुसलमान अल्लाह के दीन की दावत देने वाला था। आज तो अल्लाह माफ करे, हमारे पुराने साथियों के अंदर दावत नहीं रही, वो गम नहीं रही, तड़प नहीं रहा। फरमाया फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, फरमाया तुम्हारी जान ही ना चली जाए इन हसरतों में को लोग ईमान क्यों नहीं लाते। यानी ये तो पक्की बात है कि इंसान की जिंदगी में जो दीन आया करता है वो खुरूज से आया करता है, अल्लाह के रास्ते में निकलने से आया करता है। और दीनदार होने का मुतालबा हर मुसलमान से है, हर मुसलमान से। इसके लिए दावत देनी पड़ेगी, इसके लिए हमें अपने साथियों को तैयार करना पड़ेगा, अल्लाह के रास्ते में निकालना पड़ेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये चीज हर मुसलमान की समझ में हुआ करती थी। ये सबब है दीन की दावत, सबब है दीन की जिंदगियों में आने का। अच्छा, इज्तिमाई दावत के लिए तो तैयार हो जाते हैं भाई, बयान के लिए तैयार, लेकिन इनफिरादी दावत नहीं देते। हालांकि इनफिरादी दावत ही असल है और इनफिरादी दावत के जरिए से ही आदमी तैयार हुआ करता है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ये दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम थे
اور جب یہ جمعے کی نماز پڑھایا کرتے تھے دور دور سے لوگ ان کا بیان کیا، جمعے کی نماز پڑھائی، اس کے بعد لوگ بھی چلے گئے۔ جب یہ سیڑھیوں سے آخر میں نکل رہے تھے تو ایک بوڑھے بابا تھے، وہ آئے اور ان کو پہچانتے تو نہیں تھے کہ بھئی یہ شاہ اسماعیل شہید ہے۔ ان سے کہنے لگے بیٹے تمہیں یہاں شاہ اسماعیل شہید جمعہ پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کس ٹائم پڑھاتے ہیں؟ وہ تو جمعہ انہوں نے پڑھا دیا اور بیان بھی کیا، جمعہ بھی پڑھا دیا اور لوگ بھی چلے گئے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بابا جی فکر مت کرو، اس نے جتنا بیان کیا ہے نا وہ سارا میں نے زبانی یاد کر لیا ہے، آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بیان کر دوں گا۔ اب انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، یہ انتظار میں بیٹھے رہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے نماز ختم کی، یہ ان کے سامنے بیٹھے، اور وہ جو ہزاروں کا مجمع تھا اور ہزاروں کے مجمع کے سامنے جیسے انہوں نے جیسے اتنی تکلیف کی کیا ضرورت تھی، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھئی وہ جو جب ہزاروں بیٹھے ہوئے تھے نا، اس وقت جو میں بات کر رہا تھا اس وقت بھی ایک ہی مقصد تھا اور اب بھی ایک ہی مقصد ہے۔ وہ جب ہزاروں کے سامنے تھا اس وقت بھی میرا مقصد کون تھا کہ بھئی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس وقت جب میں ایک کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت بھی میرا مقصد کیا ہے کہ میرا ایک اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر ایمان لائے، اب انفرادی دعوت شروع کی، ان کے جتنے جاننے والے تھے ان سب پر محنت کرنا اور ان سب کو ایک دو دن کے اندر 7-8 آدمیوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ حالانکہ کسی کو مسلمان کرنا مذہب کی تبدیلی یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہم سب جو ہے خاص طور پر ہے ان کے 20 سال گزر جاتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ بھئی اب جب یہ ارادہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ الگ بیٹھو، اس کو دعوت دو، اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں جو ہے کیوں نہیں نکل پا رہے ہو، کیا مسائل ہے، تاکہ اس کو حل کیا جائے، یہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس کے لیے اگر ہم مال لگائیں گے، اکرام کریں گے ایک ساتھی کا، تو یہ ایسے اس کے بعد وہ کہنے لگا، بہت پہلے کی بات ہے، کہنے لگا ایک ساتھی کو میں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس کو میں 4 مہینے کے لیے وصول کروں گا۔ اب اس سے میں نے اپنا تعلق بنانا شروع کیا، تعلق بناتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ اکرام بھی کرتا رہا، کبھی چائے پلائی، کبھی کیا کیا، کبھی کیا، تاکہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو اس کے ساتھ جو وہ چائے پر جو خرچہ ہو رہا ہے، جو اس کے اکرام پہ ہو رہا ہے، اس کو بھی میں اپنے ساتھ لکھتا رہا۔ تو کہتے ہیں لکھتا رہا، اور اس کے بعد اس نے بیروٹ کے لیے نام دیا، اور اس کے بعد اس کی امریکہ تشکیل ہوئی۔ تو کہنے لگا اس وقت امریکہ کا ڈرافٹ وہ 35,000 تھا، تو کہنے لگا میں نے 35 روپے لگائے اور 35,000 کا اجر لے لیا۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہم اپنے علاقوں کے اندر اپنے ساتھیوں پر محنت کریں گے، ان کا اکرام بھی کریں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں، پھر ایک کا بھی ایمان بنتا ہے اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا بھی ایمان بنتا ہے۔ ہم عام طور پر جس کے پاس بھی جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، پہلے نمبر پر ہم مطالبہ شروع کر دیتے ہیں، جی آپ کا سالانہ چلہ رہتا ہے، جی آپ کا سروزہ رہتا ہے، یہ سب مطالبے ہیں۔ نہیں، دعوت پہلے ہے، مطالبہ بعد میں ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، اننی انا اللہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو دعوت پہلے ہے، دعوت کے بعد مطالبہ ہے، اور دعوت کے بعد جو مطالبہ ہے وہ مدعو پر اثر کرتا ہے۔ اس لیے اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پر وقت فارغ کرنا پڑے گا۔ یعنی یقینی بات ہے اللہ کے لیے۔ اب ہم جا رہے ہیں نا گشت میں، تو کسی سے گشت میں ملاقات کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس کو دعوت دیتے ہیں، کس کے لیے دیتے ہیں؟ اس کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، کس؟ اللہ کے لیے۔ تو فرمایا جب یہ چلتا ہے نا اس سے ملنے کے لیے، راستے میں جا رہا ہے، مثال کے طور خصوصی گشت میں جا رہا ہے یا عمومی گشت میں جا رہا ہے، چل رہا ہے، راستے میں نادى مناد من السماء، آسمان سے فرشتہ آواز دیتا ہے، ان طبت،
فرشتہ آواز دے رہے ہیں تم بھی مبارک، تم بھی، تمہارا چلنا بھی مبارک. کتنی بڑی بات ہے. اور تیسرا انعام کیا؟ فرمایا وَتَبَوَّأْتَ مَقْعَدَكَ مِنَ الْجَنَّةِ، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. بناؤ گے نہیں، بنا لیا. اس لیے اگر ہم کسی کے پاس بھی جائیں گشت کے لیے، ہمارے ذہن میں استحضار ہو، ہمارا دیں گے. دوسری بات کیا ہے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے اور اس کو دعوت دیں گے، ہماری ایک نہیں 1,24,000 تمام کے تمام انبیاء کے ساتھ ہماری مشابہت ہوگی. پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پورا کا پورا قرآن بھرا ہوا ہے پیغمبروں کی دعوت سے. اور پھر اللہ رب العزت کو یہ پیغمبروں کے دعوت کے واقعے. اچھا، پھر اللہ رب العزت جہاں قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں نا، جہاں قرآن پاک میں وہاں جو شروع کرتے ہیں وہ بھی ایسے نہیں کرتے ہیں کہ کسی پیغمبر کی سوانح حیات شروع کی جائے کہ بھئی کہاں کا رہنے والا تھا اور بچپن اس کا کیسے گزرا، ایسے نہیں. جہاں شروع ہے تو شروع ہی دعوت سے ہے. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام. یعنی جو پیغمبروں کے واقعات ہیں اور پھر پیغمبروں کے دعوت کے واقعات، جو انہوں نے دعوت دی، پھر دعوت کن الفاظ سے دی، وہ الفاظ بھی اللہ نے ذکر کیے. یہ کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صالح علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں، سب امین، میں تمہاری طرف رسول ہوں، میں امانت دار ہوں. یعنی انبیاء کے جو واقعات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک دو نہیں پتہ نہیں کتنی جگہ بیان کیا. اور اللہ رب العزت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پھر ایک مرتبہ نہیں، بار بار بیان کر رہے ہیں، پھر اس کا تکرار ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قولا، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ یعنی اللہ کے ہاں اس سے بہتر کسی کی بھی بات نہیں ہے جو دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. جب آپ مثال کے طور گشت پہ جا رہے ہیں نا کسی کو تیار کرنے کے لیے، تو اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھا دینا چاہیے کہ اب جو میں اس سے اللہ کی بات کروں گا، اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں کامیابی بیان کروں گا، کہ ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ الفاظ ہیں. اللہ کو پسند ہے تو جو آدمی ان الفاظ کو نکالے گا وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بنے گا. یہ تو ہم نے جن ساتھیوں نے، ہم سب نے جنہوں نے اوقات لگائے ہیں نا، ہمیں بھی اس کی قدر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا اہم کام دیا ہے. اللہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس کا سبب بنایا. اب میرے محترم دوستو، کچھ ہی عرصے کے اندر ساری کی ساری دنیا میں مسلمانوں کے اندر پھر چونکہ دعوت یہ ام الحسنات ہے اور ساری کی ساری نیکیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے کیا ہے، یہ جو اتنی دین کی بہاریں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں نا، یہ سب دعوت والی محنت کی برکتیں ہیں. ورنہ تو دین کے اور جتنے کام ہیں تھے، لیکن اس میں بھی جو بہاریں آئی وہ دعوت والی محنت سے آئی. اس کے لیے ہمیں ایک ایک فرد کے پاس جانا پڑے گا، ایک ایک ساتھی کو تیار کرنا پڑے گا. اور یہ ایک آدمی ایسے نہیں ہے جو یہ ایک آدمی ہے، بلکہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنی خیریں بھری ہوئی ہیں. الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، فرمایا لوگ کھانے ہیں یہاں پر کوئلہ ہو سکتا ہے نا. اور اس کے بعد وہ شروع کرتا ہے، اور جب کوئلہ نکل جاتا ہے تو اس کے مزے ہو جاتے ہیں. سونے اور چاندی سے تو اس سے بھی بڑھ کر مزے ہیں. اور میرے محترم دوستو، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کے بعد وہ قربانیاں کرے گا. اب آپ خود سوچیں، حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اب آپ خود سوچیں، ان کو بھی تو کسی نے لگایا نا اللہ کے راستے میں، جس یہ سب کی یقینی بات ہے کوئی اس کے لیے سبب بنا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، فرمایا اللہم اہدنا واہد بنا، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے، واہد بنا، اور اے اللہ میرے ذریعے سے اوروں کو دے۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا وجعلنا سببا لمن اہتدی، اور اے اللہ جس کی ہدایت کا تو نے ارادہ فرما لیا ہے، مجھے اس کے لیے سبب خیر اس سے پھیل رہی ہو، وہ مغلاقا للشر، اور شر اس کے ذریعے سے ختم ہو رہا ہو۔ ایک آدمی ہے، وہ پتہ نہیں کتنی برائیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اس میں سے ایک ایک برائی کا نکالنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس شخص کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے تیار کرنا آسان کام ہے۔ اور جب یہ 4 مہینے کے لیے نکلے گا تو یہ خود بخود اس کے اندر جتنی برائیاں ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے توبہ، خوشخبری ہو اس کے لیے، خوشخبری ہو اس کے لیے جو اس کا سبب بنا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں بڑی قیمتی زندگی دی ہے، اس زندگی کو، یہ فضولیات، شیطان ہے نا، یہ ہم سب کا دشمن ہے اور ہم سب کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر دوسری محنت اس کی کیا ہوگی کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ جائے۔ نماز تو پڑھ لے لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ جائے۔ اسی طریقے سے ہم سب کے جو باقی اوقات ہیں نماز کے علاوہ، وہ ہمارے اور چیزوں کے اندر لگائے گا۔ ہم نے 2.5 گھنٹے دیے ہوئے ہیں تبلیغ کے کام کے لیے، اب کبھی ایک کام آگے، کبھی دوسرا کام آگے، کبھی یہ کبھی وہ، ہمیں اس مسجد میں بیٹھ کے تسبیحات پوری کر لو، اور اگر گشت کے لیے نکل گئے تو پھر گشت کے اندر دعوت سے روکے گا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے وقت کو ہم فضولیات میں برباد نہ کریں۔ فضولیات کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ایک موبائل ہے یا اس کی، یعنی آپ خود سوچیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی فحش اور بے حیائی سے بچو، فرمایا ولا تقربوا، یعنی فون کے علاوہ کتنا وقت ہمارا باقی چیزوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ان تمام وقت کی اگر ہم نے حفاظت کر لی، اللہ نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اپنے علاقوں میں ہم خوب بھرپور محنت کرنے والے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی قربانی کرنے والے ہوں۔ وہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا کہ یہ جو ماچس کی ایک تیلی ہے، اس کے اندر طاقت کے راستے میں نکلیں گے، میرے محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، پیچھے کا جو مجمع ہے وہ بھی نکلتا رہے گا، اور جہاں جہاں ہم محنت کریں گے وہاں جتنی دین کی شکلیں وجود میں آئے گی، وہ سب کا بھی ہمیں اجر ملے گا۔ اس کے لیے بھئی وہ ساتھی جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، اب تک ہم سے بڑی سستی ہو گئی، اس پر تو ہم کریں توبہ اور استغفار، اب تیار ہو جائے نقد 4 مہینے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ نے دل بدل دیا اور اب سے تیار ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ حضرات کو قبول فرمائے، ہمت فرمائے جی۔ اور کون ہوں گے جی؟ جی بھائی اس مجلس کو خراب نہ کریں۔ مجلس کا خراب کرنا کیا ہے کہ ہم درمیان میں سے اٹھ کر جاتے رہیں۔ جی بھائی، اور کون ہوں گے جی؟ جی بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو نقد تیار ہیں، جن کے سامنے عیدیں نہیں ہیں، راستے سے روک رہے ہیں۔ اور کون ہوں گے جی؟ جی بھائی، اس کے ساتھ ساتھ سالانہ چلنے والے بھی کھڑے ہو جائیں، جو سالانہ چلنے کے لیے تیار ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں جی۔ جی بھائی، اور کون ہوں گے جی؟ جی بھائی، سالانہ چلے والا ملگری ودرئی، اور بھائی اغا والا ودرئی، چپیل ازل کم ملگری سلور میشتو تراواتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مو قبول کا جی، اللہ مو دنیا اور آخرت دو تلیر ور گئی۔ ماشاءاللہ بھائی، دو تلیر ور